ایاز صادق صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے مذاکرات کی بات کی. آپ کو بتا دیا تھا کہ مذاکرات ہم نے ختم کر دیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات اوور ہیں. یہ جو الفاظ ہیں کہ ٹاکس آر اوور، کہا کہ مذاکرات ہم نے ختم کیے ہیں. میں ان دونوں سے پوچھوں گا کون سا لفظ ہے جو اس میں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا، جو آپ آج تک انتظار کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اردو کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا؟ ہم نے کیوں مذاکرات ختم کیے؟ میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سب کو پتا ہے، روز ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ ڈھونگ کر رہے سے اپوزیشن سے مذاکرات کا، آپ عوام کو جو ہے وہ پاگل بنا رہے تھے، کیونکہ سال سے آپ یہ تماشا کرتے رہتے مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اور اب جو ہے جس وقت ہم نے مذاکرات پہ یس کر دیا، اس وقت آپ جناب وہاں سے وہ باہر آ گئے. آپ منافقت کر رہے تھے، آپ ڈرامہ کر رہے تھے. اور یہ منافقت کیوں؟ اس لیے کہ 26 مئی کے جو شہداء ہیں، 26 نومبر کے جو شہداء ہیں، ان شہداء کی ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ کے حکم پہ قتال ہوا، آپ کے حکم پہ آرٹیکل 245 لگا. اسیروں کا حساب بھی آپ سے ہوگا، شہداء کا حساب بھی آپ سے ہوگا. تو یہ سب آپ سے ہی لے رہے تھے نا حساب. تو آپ کو پتا تھا کہ اگر 3 سینئر ججز کا انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی کمیشن بنتا ہے تو گل تو پھر توڑے تو ہی آ جانی ہے نا. سو آپ اوبیسلی اس میں سے نکلیں گے. ملاقات آپ جی مذاکرات کا راستہ ہی ہوتا ہے، یہ کہا انہوں نے جی مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے جی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہاں مذاکرات کا راستہ ضرور ہوتا ہے، مگر مذاکرات کے نام پہ وقت ضائع کرنا کوئی راستہ نہیں ہے. حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک ملاقات ارینج نہیں کرا سکے. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے وہ جی ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے. ہاں آپ تو خود بڑی قانونی حیثیت میں بیٹھے ہیں نا، بڑے آئینی آپ لوگ رولرز ہیں جو آپ کو قانون اور آئین یاد آ گیا ہے. جس دن سنجانی کا جلسہ رکوانا تھا اس دن 7 بجے صبح جیل کھلوا کے جو خان سے ملاقات کرائی تھی قانون کے مطابق تھی. ہاں یہ جو 24 کو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کی ملاقاتیں کروائی تھی وہ قانون اور مینول کے مطابق کروائی تھی. ہمیں قانون آئین یاد کرواتے ہو. وہ جو ایم این اے وہاں سے اغوا ہو کے چلے گئے وہ قانون کے مطابق تھے، وہ آئین کے مطابق تھے. یہ جو اجلت میں جو غیر قانونی کالے قانون پاس کر رہے ہو یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. ہمیں تم لوگ بتاؤ کہ قانون اور آئین کیا ہوتا ہے. قانون اور آئین کی جنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے میری باتیں شاید کسی کو پسند نہیں آئی. Should I continue or نہیں؟ بجلی تو صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. سو مذاکرات کی کمیٹی جو ہے، اور ایک اور انہوں نے کہا جی حامد رضا صاحب کے گھر یا مدرسے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور کوئی پولیس نے چھاپا نہیں مارا. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ ساری دنیا سارے پاکستان کو پاگل سمجھتے ہیں، یہ سارے پاکستان کو اندھا سمجھتے ہیں. وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں. ان کا مدرسہ بالکل شہر کے اندر ہے. جو بازار ہے، بہت سے بازار ہیں، گھنٹہ گھر سے آپ آگے چلے جائیں تو مین شہر کے اندر بازار ہے کیونکہ اولڈ لوکیلٹی ہے، اس میں ان کا مدرسہ ہے. اور ان کی ریزیڈنسز یوزلی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریزیڈنسز مدرسوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں علماء کرام کی. اور ان کا پیر خانہ ہے، ان کا سارا کچھ وہیں پہ موجود ہے. اور اس کی 3 گلیاں ہیں. I have visited that place. آپ اس دن کی فوٹیجز لے لیں. وہ کہتے ہیں جی ان کی حفاظت کے لیے وہ تو پہلے تو کدی صاحب زیادہ حامد رضا دی حفاظت کا خیال نہیں آیا. اس دن تمہیں خیال آ گیا حفاظت کا. آپ نے سینکڑوں پولیس والے، 2 ایس پی اور ڈی ایس پی آپ نے وہاں بھیج دیا اور اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے ریڈ نہیں کیا. آپ نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، گلیوں کے اندر آپ پوزیشنز لے کے کھڑے ہو گئے، آپ نے گاڑیاں وہاں پہ پارک کی، آپ نے حملہ کیا اس کمیٹی کے اوپر. ورنہ تو رات 12 بجے تک آخری ٹائم تھا، ہم اس دن بھی رات 12 بجے تک انتظار کر لیتے. بٹ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ نہیں چاہتے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو انگیج رکھ کے ٹائم زیادہ لیا جائے. اور یہ کوئی بھی چیز فری فلوٹنگ نہیں ہوتی ہے اور کوئی چیز زیادہ دیر تک ایسے نہیں چل سکتی ہے. ہم اس ڈھونگ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، 4تھی نشست ہو جاتی. ہم نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی. پہلی
اسیروں کی رہائی وہ تو بھائی عدالتوں نے کرنی ہے نا، وہ کہ آپ کے ایگزیکٹو آرڈر پہ تو ہمارے بندے نہیں چھوٹنے ہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا آپ عدالتوں پہ اثر انداز نہ ہوں. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے لوگ بیلز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے تفتیشی افسران جب آتے ہیں تو وہ غلط تفتیشیں لکھ کے نہ لائیں، اپنی مرضی کی تحقیق لکھ کے نہ لائیں، اپنی مرضی کی انکوائری رپورٹیں نہ سبمٹ کریں اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو جان بوجھ کر گنہگار نہ ثابت کریں اور ججوں پہ اثر انداز ہونا بند کریں تاکہ ہماری بیلز ہو سکے اور لوگ اپنی ضمانتوں پہ واپس آ سکے. سو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہاں سے تو آپ نے صرف وہ جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ آپ نے ختم کرنی تھی کہ آپ نے جو سسٹم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں ہونا تھا. آپ کے ہاتھ میں صرف یہ تھا کہ آپ نوٹیفیکیشن کرتے اور ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا. یو ڈنٹ ڈو اٹ. کون سا اس میں زور لگتا ہے؟ وہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں. مشاورت کر رہے ہو تم؟ یہ پیکا ایکٹ پہ تو وہ تمہاری اتحادی جماعت کہتی ہے کہ تم نے ہمیں مشاورت نہیں کی. 10 اور بل ہیں جس پہ پیپلز پارٹی والے رو رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور میں کیا لفظ استعمال کروں، کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. وہاں مشاورت یاد نہیں آئی، یہاں تمہیں مشاورت یاد آ گئی ہے، اور مشاورت تمہاری 7 دن میں نہیں ہوتی ہے. صرف یہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا کہ ہم نے بنا دیا جوڈیشل کمیشن. ہم اس کے ٹی او آرز بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے چوتھی نشست میں، مگر نہیں، کیونکہ نیت نہیں تھی. سو دیٹس وائی اب یہ جو پریس ٹاکس میں جو ہے وہ بیچارگی والی گفتگو کرنا، ہمیں بڑی امید تھی، ہم نے بڑا سوچا. ہم نے کیا سوچا اور کیا امید تھی؟ چھوڑو یار، کہانیاں بند کرو، لوگوں کو پھول بنانا بند کرو. اس سے کام نہیں چلے گا. اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے آج بھی لاہور میں ایک پروٹیسٹ اس وقت ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داران اور قیادت جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ وہاں موجود ہے. بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. سب لوگوں نے، اپوزیشن نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. ہم نے بھرپور زور لگایا سینٹ کمیٹی میں بھی. افسوس یہ ہے کہ سینٹ کمیٹی کو جو چیئر کر رہے تھے وہ ایک ایسے سینیٹر ہیں جن کو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف شو کاز دے چکی ہے 26ویں ترمیم کے ووٹ کے حوالے سے. اور جو اجلت ہمیں نظر آئی ہے، اور وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، کوئی مشاورت نہیں گئی صحافیوں سے. یہ آزادی صحافت کے خلاف جو ہے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے ہر قدم پہ. جس وقت عمر ایوب صاحب نے اس کی مخالفت کے لیے قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی کوشش کی تو آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر نے ان کو بولنے نہیں دیا. شبلی صاحب نے آپ بڑی کھل کے گفتگو کی ہے، ہمارے باقی دوست بھی جو کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ آج وہ پیپلز پارٹی والے گئے ہوئے تھے صحافیوں کے پاس. وہ بھائی تمہارے جو لوگ اندر بیٹھے تھے کمیٹی کے، وائی ڈیڈنٹ دے ووٹ اگینسٹ اٹ؟ کیوں نہیں ووٹ اگینسٹ کیا؟ خاموشی جی، خاموشی اختیار. خاموشی اختیار کیا ہوتی؟ خاموشی کسی ظلم پہ، کسی کرائم پہ خاموشی اختیار کرنا بھی اس کی حصے داری کے برابر ہو بیٹی میں. تو اب باہر آ کے ڈرامے مت کریں صحافیوں کے ساتھ. either you are with people or you are against people. یہ درمیان والا کام کیا ہوتا ہے؟ خاموشی. خاموشی کیا ہوتی؟ خاموشی بھی طرفداری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قوت، ہر وہ پارٹی جو اس بل کو پاس کروانے میں، اس انڈیسنٹ ہیسٹ، اس اجلت کا مظاہرہ کرنے میں ان کے ساتھ شامل تھی، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپنے صحافی بہن بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ جہاں وہ آواز دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.